بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام دو اہم سوالوں پر مشتمل ہے۔ یہ دو سوالات اکثر مجھ سے پوچھے جاتے تھے۔ انفرادی طور پر سب کو جواب دینا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان دو سوالوں پر پروگرام کروں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہومیوپیتھک ادویات میں الکوہل شامل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الکوہل حرام ہے، تو پھر ہومیوپیتھک ادویات کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک لفظ اینٹی آکسیڈنٹ۔ میں بھی اکثر اپنے پروگراموں میں اینٹی آکسیڈنٹ لفظ کا استعمال کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ اینٹی آکسیڈنٹ کے لفظ سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک طبی اصطلاح ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ کا بھی بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ ویورز، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھک ادویات میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ کیمیائی طور پر کیمیکل الکوہل ہوتا ہے۔ کیمیکل الکوہل کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں ایتھائل الکوہل، میتھائل الکوہل اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ان تمام الکوہل کو ہم سنتھیٹک الکوہل بھی کہتے ہیں، جو کیمیائی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ ان کا مختلف صنعتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں نیل پالش، پرفیوم اور فرنیچر کی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات میں استعمال ہونے والی الکوہل صرف اور صرف سنتھیٹک الکوہل ہے۔ یہی الکوہل ایلوپیتھک ادویات یعنی سیرپ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ بہت سے اسلامی اسکالرز نے اسے جائز قرار دیا ہے، جبکہ اجناس یا پھلوں سے بننے والی الکوہل یا شراب یا وائن حرام ہے۔ اس پر تمام لوگ متفق ہیں۔ امید ہے آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ کیمیائی طریقے پر تیار کی جانے والی الکوہل جو دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے وہ جائز ہے، جبکہ اجناس یا پھلوں سے تیار کی جانے والی الکوہل، شراب یا وائن وہ حرام ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، جسے اینٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ میں اکثر اینٹی آکسیڈنٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہے۔ جس طرح کی غذا آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں بہت سے خطرناک مادے یا اجزاء اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو مختلف بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ ان بیماریوں میں کینسر جیسی خطرناک بیماریاں بھی شامل ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ وٹامن، منرلز اور بہت سے اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ اشیاء کے کھانے سے آپ کا جسم خطرناک مادوں یا جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے، جو کینسر جیسی موذی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ کے مسلسل استعمال سے آپ کا جگر خطرناک مادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کے استعمال سے آپ موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا۔ اینٹی آکسیڈنٹ سب سے زیادہ پھلوں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کی افادیت پر میں نے بہت سے پروگرام کیے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ جسم سے زہریلے مواد کو خارج کرنے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے، اور یہ بہت زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس کو ضرور استعمال کریں، اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ ہلدی کے اوپر میں نے تفصیلی پروگرام کیا ہے، جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ وہاں سے کلک کر کے اس کو ضرور دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ معلوماتی پروگرام پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام۔